ایک شخص جو ہمارے سامنے زندگی کی بھیک مانگتا رہا، صرف 1 کروڑ کی اس کو ضرورت تھی، لیکن ہم 22 کروڑ لوگ اس کو 1 کروڑ بھی نہیں دے سکے اور وہ اسی طرح تڑپتا ہوا مر گیا۔ اس نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے، اس کا حال آخر میں یہی ہوا ہے۔ وہ لگژری لائف گزار رہے تھے اور اس کے بعد موٹر سائیکل کے اوپر ڈائلسس کروانے جا رہے تھے۔ دل اتنا زیادہ غمگین بھی ہے اور شرمندہ ہے۔ آپ نے باقی کنٹریز کے ساتھ کام کیا ہے، کیا وہاں کی جو قومیں ہیں وہ بھی اپنے موسنوں کے ساتھ، اپنے فنکاروں کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہیں؟ جو سفراء ہیں اور ان کے جو وزیر ہیں انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، وہ اپنے سروں کا تاج بنا کے ہم لوگوں کو رکھ رہے ہیں۔ لتا جی کی جب وفات ہوئی، اس پہ جو مودی ان کا جو وزیر اعظم ہے، کس طرح سے وہ ان کی خدمات کو سراہ رہا ہے۔ مجھے اسد کا بھائی بتا رہا تھا کہ ان کو بھی آخری دنوں میں انڈیا سے آفر آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کروائیں گے، اور انہوں نے انکار کر دیا اسد نے، اور اپنی حکومت نے ان کا کچھ بھی نہیں کیا۔ ہوئے ایک بستر پر وہ بندہ بیٹھ کر اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے موت قبول ہے، مجھے انڈیا جانا قبول نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کیا کرے؟ مر جائے، مر گیا وہ۔ کوئی ایک ایکٹر، کوئی ایک سنگر، کوئی ایک آرٹسٹ اس کے جنازے پہ نہیں آیا، کسی چینل نے اس کو آنر نہیں کیا، کسی ایک بندے نے تعزیت تک نہیں کی۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا خالی پڑا۔ ناظرین، اسد عباس کا غم ابھی تک ہمارے دلوں میں تازہ ہے، اور یہ غم جو ہے وہ آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح رہے گا اور ہمیں شرمندہ کرتا رہے گا کہ ایک شخص جو ہمارے سامنے زندگی کی بھیک مانگتا رہا، صرف 1 کروڑ کی اس کو ضرورت تھی، لیکن ہم 22 کروڑ لوگ اس کو 1 کروڑ بھی نہیں دے سکے اور وہ اسی طرح تڑپتا ہوا مر گیا۔ تو میرے ساتھ انٹرنیشنل سٹار اسد قریشی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے بہت سارے کنٹریز کے ساتھ ان کے لیے گانے گائے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا جذبات ہیں، اور جو باقی قومیں ہیں کیا وہ بھی اپنے سٹارز کے ساتھ اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں، کیا ان کے سٹارز بھی اسی طرح سے زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے مر جاتے ہیں، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے۔ اسد بھی بہت شکریہ، مجھے بتائے گا کیا جذبات ہیں ایک ایسا سٹار جس نے بڑا نام کمایا، پوری دنیا کے ٹور کیا اس نے، تو تڑپتا ہوا مر گیا۔ آپ بھی ایک فنکار ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ بہت شکریہ جی فراز، آپ نے بہت اہم ایشو کے اوپر جو ہے نا وہ آواز اٹھائی ہے اور آپ لوگ اس پر کافی ورکنگ بھی کر رہے ہیں۔ اسد عباس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتے آ رہی ہے کہ جو بھی اس ملک کے ساتھ وفاداری کا، جس نے علم بلند کیا ہے، جس نے وفاداری کی ہے، جس نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے، اس کا حال آخر میں یہی ہوا ہے۔ چاہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہو، نیشنل پلیٹ فارم پہ ہو، لوکل پلیٹ فارم پہ ہو، ہم نے ہمیشہ سے اس ملک کے ساتھ وفاداری کرنے والوں کو یہی حال کیا ہے۔ اور دل یقین کریں، آپ لوگوں کی ویڈیوز میں اس دن دیکھ رہا تھا، اور ان کے جو گھر کے حالات تھے، ان کے جو گاؤں میں جو معاملہ تھا سارا، اور ان کا جو رہن سہن ہو گیا تھا، جس طرح سے وہ لگژری لائف گزار رہے تھے، اور اس کے بعد وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ ڈائلسس کروانے جا رہے تھے۔ دل اتنا زیادہ غمگین بھی ہے اور شرمندہ ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں نا، ٹیکس، ایک بزنس مین اگر ٹیکس دینے پہ آئے تو کتنا کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا ٹیکس دے دیتا ہے۔ جیسے آپ نے اس دن بتایا بھی کہ ایک بہت نامور بزنس مین کے پاس یہ لوگ گئے بھی، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپلیکیشن دی، لیکن ادھر سے بھی ان کو کوئی جو ہے وہ داد رسی نہ ہو سکی، اور علاج کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے نہیں مل سکی۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ایک فنکار اپنا نام کماتا ہے، اپنے ملک کا نام بناتا ہے، تو اس کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے اور ہوتا بھی رہا ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے باقی کنٹریز کے ساتھ کام کیا ہے، کیا وہاں کی جو قومیں ہیں وہ بھی اپنے موسنوں کے ساتھ، اپنے فنکاروں کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے ترکی آذربائیجان کے دوستی، پاکستان کی دوستی پہ نغمہ بنایا، اور جب میں نے بنایا تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا، CNN، BBC اور نیشنل میڈیا نے بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ ایون کہ ان کے جو ایمبیسڈر پاکستان کے اندر ہیں، جو آذربائیجان کے اور ترکی کے ایمبیسڈر، انہوں نے مجھے خود انوائٹ کیا، اسلام آباد بلایا، اور 2-3 دفعہ بلایا، اور انہوں نے، آپ یقین کریں کہ ایسی داد دی انہوں نے، مطلب کہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی دی کہ آپ نے جو کام کیا نا، وہ اس عمر میں لوگ گانے گاتے ہیں، غزلیں گاتے ہیں، عشق مشوق میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک پروڈکٹیو کام آیا کہ اپنے وطن کے ساتھ، جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک دوستی کا بانڈ ہے، اس کو ایک گانے کی صورت پیش کیا جائے۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، پھر میں اسد عباس کو اس میں لنک کرتا ہوں کیونکہ میرے سامنے مثال ہے، میں خود اس چیز کی واضح مثال ہوں کہ یار میں نے ایک اپنے ملک کا ایک سافٹ جسچر دینے کے لیے ان ملکوں کے ساتھ پروجیکٹ کیا ہے، جس ملک کے جو سفراء ہیں اور ان کے جو وزیر ہیں انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، وہ اپنے
مطلب کہ سروں کا تاج بنا کے ہم لوگوں کو رکھ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ظاہری بات ہے ہم جو کام کریں پاکستان کی بدولت ہے, ہم پاکستان سے ہیں, پاکستان ہے تو سب ہے, لیکن ہماری فارن منسٹری, ہماری گورنمنٹ, میں نے جا کر ہر پلیٹ فارم پر دستک دی, پرائم منسٹر تک پہنچایا اپنا پروجیکٹ, پریزیڈنٹ تک پہنچایا, لیکن جوں تک نہیں رنگی. کسی نے اپریشیٹ کیا, کسی نے سنا تک نہیں کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. لیکن وہاں کے لوگ, آپ ہمیں پھر برا لگتا ہے کہ ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ لتا جی کی جب وفات ہوئی اس پہ جو مودی ان کا جو وزیر اعظم ہے, کس طرح سے وہ ان کی خدمات کو سراہ رہا ہے اور اس کو جو ہے نا پراپرلی اس کو ایکنالج کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں پر کوئی فنکار کیا ہے, کوئی سیاستدان, کسی ایک پارٹی کا وزیر بھی وفات پا جائے تو اگلے دن جایا جاتا ہے فاتح خوانی پہ, جنازے پر کیوں نہیں جایا جاتا؟ لوگ لگتا ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب کو بہت زیادہ تھریٹ ہے, تو بھائی آپ پھر چھوڑ دیں یہ ملک. آپ کو جب خود تھریٹ ہے تو اس ملک کی عوام کیسے سکون میں جائے گی؟ یعنی یہ دھرتی جہاں پر ایک فنکار پیدا ہوتا ہے, جس کے یہاں پر رشتے ہوتے ہیں, جس کے لیے وہ خون پسینہ بہاتا ہے, یہاں پر وہ سسکتے ہوئے مر جاتا ہے. لیکن اگر کوئی فنکار باہر جا کر کام کرے تو اس کو وہ سر کا تاج بناتے ہیں. بالکل اس طرح ہی میں آپ کو اپنی زندہ مثال دے رہا ہوں کہ ترکی نے, آذربائیجان نے بار بار ابھی تک میرے سے رابطے میں, ابھی ان کا 1 اکتوبر کے اندر پروجیکٹ آ رہا ہے 100 Years of ترکیہ, جو 100 سال پورے ہونے اس پہ ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں ترکی ایمبیسی کے تعاون کے ساتھ اور ترکش گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ, کہ وہ ابھی تک ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے ہمارے ملک اور اپنے ملک کی دوستی کے حوالے سے کام کیا ہے, اس سے اور کام کروائیں. یہاں پر آپ کو در در جا کر بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان ملک کے ہی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم سے خدا را کام لیں, ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے کوئی ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے, ہمیں صرف چاہیے تھپکی ایکنالجمنٹ چاہیے کہ آپ اس چیز کو اپنے پلیٹ فارم سے آن تو کریں کہ ایک بندہ اپنے ملک کے لیے آپ کی حکومت سے آپ کے ملک کے لیے یہ اپیل کر رہا ہے کہ یار یہ ہم نے کام کیا ہے, ایک سافٹ امیج پاکستان کا جائے. لیکن کسی کے سر پہ جھو نہیں رہیں گی. اچھا, مہدی حسن کی اگر ہم بات کریں تو ان سے بڑا کوئی فنکار یہاں پر پیدا نہیں ہوا. ان کو بھی انڈیا نے آفر کی تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو نیشنلٹی دیں گے, آپ کا علاج بھی کروائیں گے. اچھا, مجھے اسد کا بھائی بتا رہا تھا کہ ان کو بھی آخری دنوں میں انڈیا سے آفر آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کروائیں گے, اور انہوں نے انکار کر دیا اسد نے, اور اپنی حکومت نے ان کا کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر کیا ان فنکاروں کو اچھے وقت میں یہ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے کہ چلیں باہر ان کی عزت تو, یہاں اس طرح ہسپتالوں میں دھکے کھاتے ہوئے یہ مریں گے تو نہیں؟ دیکھیں, اس سے زیادہ وفاداری کی کیا علامت ہو سکتی ہے کہ ایک ملک جو ہم جسے دشمن ملک کہتے ہیں, وہاں ایک فنکار کی کتنی عزت ہے کہ وہ اس سب سرکمسٹانسز اور جو بھی مشکلات پاکستان اور انڈیا کو درپیش ہیں, اس کے باوجود ایک سرحد پار ملک کے ایک ستارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ نیشنلٹی ہمارے ملک کے لیں. ہمارے ملک انڈیا گیا ہی نہیں. تو اس مرتے ہوئے ایک بستر پر وہ بندہ بیٹھ کر اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے موت قبول ہے, مجھے انڈیا جانا قبول نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا کرے, مر جائے, مر گیا وہ. اب کیا ہے, اب ہمارے لیے پیغام یہ ہے, اب یہ آپ کے جو 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, بالکل یہ ہمارے لیے المی ہے بھائی. یہ کل کو آپ سے سوال کیا ہونا ہے, آپ اپنی آنے والی جنریشن, اپنا آنے والا ایسٹ جو ہے وہ باہر بھیج رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قوم کا جو مستقبل ہے وہ سیف ہینڈ, مطلب کہ بالکل درست سمت میں ایک رائٹ ہینڈ کے اندر ہے. بالکل نہیں ہے. اس ملک کو ان کی پالیسیوں نے, ان کے اقدامات نے اس ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا. مطلب کہ میرے پاس وہ تاثرات نہیں ہیں, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی ناکامیوں کا, ان کی بے وقوفیوں کا اظہار کیا کس طرح سے کیا جائے. مہدی حسن صاحب کی آپ نے بات کی ہے, اسد عباس اور مہدی حسن کتنے فنکار گزرے, سب کی یہ سٹوری ہے, اور آگے بھی یہی ہوتا رہے گا. اور آگے بھی میں بالکل یہ امید ہونا چاہیے, امید ہونا چاہیے, لیکن نا امیدی کی اتنی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس ملک کے اندر کہ ہر کوئی مایوس ہے. اب آپ کے سامنے 8 سال سے ایک بندہ اپنے پیسے اس نے خرچ کیے, 9-10 کروڑ پہ اپنے اوپر لگایا, جب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تو وہ پڑتا رہا, سوشل میڈیا پہ آ گیا, الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا, آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا رہا میری مدد کریں. کیا یار پورے پاکستان میں جو NGOs ہماری کام کر رہی ہیں اور ہمارا کوئی بزنس سیکٹر اتنا بڑا بزنس سیکٹر ہے, کیا کسی کے پاس 1 کروڑ نہیں تھا کہ وہ اس کی مدد کر سکے؟ تھا. پریورٹی کی بات ہے. اب وہ چلا گیا تو اس کے قبر کو جو ہے وہ سجائیں گے, اس کے قبر کو جو ہے نا مزار بنائیں گے, اس پر فاتح خوانی کریں گے, تصویریں کھینچیں گے آگے.
اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے. اچھا آخر میں مجھے بتائیں کہ چلیں یہ تو گورنمنٹ کا ہو گیا اور باقی چیزوں کا، یہ جو شوبز کمیونٹی ہے جس سے وہ بندہ تعلق رکھتا ہے، سب کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں، یہی کمیونٹی کیوں اپنے فنکاروں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی؟ پھر گورنمنٹ کا ایک فنڈ بھی ہوتا ہے جو فنکاروں کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور وہ بڑا کروڑوں میں مطلب ہیوی اماؤنٹ ہوتی ہے، تو وہ ان فنکاروں تک کیوں نہیں پہنچتا؟ اور شوبز کمیونٹی اپنے ہی فنکار کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہوتی؟ یعنی جب ایک بندہ زوال پہ پہنچ گیا تو پھر اس کا کوئی فون بھی سننے کو تیار نہیں ہے. چڑھتے سورج کو سلام ہر کوئی کرتا ہے. بدقسمتی ابھی آپ سے یہ بات آفر بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں یہ بہت برا کلچر بن گیا ہے کہ جب آپ کا عروج ہے تو آپ کو ہر کوئی سلام کرتا ہے، جب آپ زوال کی طرف آ گئے ہیں تو آپ کے اپنے سکے بھی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن یہ بات بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے جو خونی رشتے ہیں وہ پھر بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ وہی کھڑے ہوتے ہیں. باقی جو آپ کے ساتھ جو اسٹیٹس دیکھ کے آپ کے لوگ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے. کوئی ایک ایکٹر، کوئی ایک سنگر، کوئی ایک آرٹسٹ اس کے جنازے پہ نہیں آیا. ایسے ہی ہے. اور کسی چینل نے اس کو آن ایئر نہیں کیا. ایسے ہی ہے. وہاں کے لوکل لوگ آئے، کسی ایک بندے نے تعزیت تک نہیں کی. ایسے ہی ہے. ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا خالی پڑا ہے، کسی نے ویڈیو نہیں بنائی، کسی نے ٹویٹ نہیں کیا، کسی نے انسٹاگرام پہ سٹوری نہیں ڈالی. وہی اسد عباس 10 سال پہلے اس کی تصاویریں دیکھیں تو بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ، سب کے ساتھ اس نے کام کیا. ایسے ہی ہے. تو اگر اس طرح سے چلتا رہے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس طرح سے چلتے رہیں گے تو کل کو اپنے حوالے سے بھی تیار رہیں کہ کل کو آپ نے بھی مرنا ہے، اور آپ بھی اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ کل کو شاید اللہ نہ کرے آپ کے جنازے میں 20 لوگ ہوں تو کیا آپ پیچھے رہ جائے گا. اچھا ہم نا باقاعدہ تذلیل بھی کرتے ہیں. اب جیسے اے آر وائی نے ان کو بلایا اور 25,000 روپے دیے، یہاں سے کراچی بلایا اور 25,000 روپے اس بندے کو دیا. اور پھر یہ جو شوبز والے، ہم دیکھیں ہر کمیونٹی بے شک ڈاکٹرز کی ہو، لائرز کی ہو یا باقی کمیونٹی ہے، وہ اپنے بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ صرف یہیں پر وہ بے حسی اور منافقت زیادہ نہیں ہے کہ مطلب یہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، تذلیل ہے. ایک بندے کو فیصل آباد کے ایک بیکورڈ گاؤں سے ایئر ٹکٹ دے کر بلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو آپ نے اس کو ایئر ٹکٹ کے پیسے واپس کر دیے کہ 25,000 روپیہ جو آپ کو دے کے بلایا نا وہی ہم نے آپ کو واپس کر دیے. تو یہ ایک تذلیل ہے ایک آرٹسٹ کی جس نے اپنی جوانی کے اندر اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. پوری دنیا میں وہ پھرا ہے. اب دیکھیں نا پوری دنیا میں کیا وہ کینیڈین نیشنل کہہ کے گیا، پاکستانی نیشنل کہہ کے اس نے پروموٹ کیا نا. لیکن مجھے تو لگتا ہے، اور میں ہمیشہ اس پہ آواز بھی اٹھاتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو حکومتیں ہیں، خدا کے لیے اس طرف اپنی توجہ کو مرکوز کریں. اگر آپ نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو شاید اس ملک میں جو ہے نا وہ حکومت ہی رہ جائے گی، عوام چلی جائے گی. بالکل صحیح ہے. اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں کمپیریزن بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو باقی قومیں ہیں وہ اپنے سٹارز کی کس طرح سے ان کی کیئر کرتی ہیں، اور دراصل یہ وہ اپنے انسانوں کی کیئر کرتی ہیں. ہمارے ہاں یہ فرق ہے کہ نہ ہم اپنے انسانوں کی کیئر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی، اور اسی طرح جب کوئی کسی فنکار پر یہ عالم آتا ہے تو پھر ہم اس کی بھی کیئر نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں غریب انسانوں سے اور زوال پذیر انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بھی اپنی رائے سے اس ضرور آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آواز اٹھائیں ان فنکاروں کے لیے جو ساری زندگی فن کے نام کر دیتے ہیں، ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان کرتے ہیں، لیکن آخری وقت میں وہی تذلیل، تضحیک اور ضلالت ان کے حصے میں آتی ہے اور ان کے بچے بھی آگے، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو خدا را اس کے لیے آپ ضرور آواز اٹھائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.